اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو، انبیاء میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی جو قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ نہ ہی سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کو یہ بادشاہت اللہ نے دی تھی، اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو یہ بادشاہت مل سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ایسی کون کون سی خصوصیات تھی دوستو، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا، وہ یہ تھا کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع و فرمان بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بمثل شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن، حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا آپ کے متی تھے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ درگاہ الہی میں یہ دعا کی تھی: رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے رب، مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ جو ان سے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ جنات بھی آپ کے تابع و فرمان بردار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بعض دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان میں سے جوہر نکالتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اور جنات میں سے بعض وہ جن تھے جو سلیمان علیہ السلام کے رب کے حکم سے سلیمان کی نگرانی میں مختلف قسم کے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا اس کو ہم دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں اور تصویریں اور بڑے بڑے مگن لگن جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو باری ہونے کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر تھی۔ دوسری حدیث میں یعنی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور جنات میں سے بعض وہ تھے جو اسی طرح جنات کو بھی جو عمارت تعمیر کرنے والے اور غوطہ لگانے والے تھے ان کو زیر فرمان کر دیا تھا، اور ان کو بھی زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بھی وہ بنواتے تھے۔ محاریب کی تفسیر قلعوں اور مساجد سے کی گئی ہے۔ تماثیل سے مراد یا تو مجسمے ہیں یا دوسری تصویریں ہیں جو دیواروں پر بطور آرائش کے جو اس زمانے میں بھی بنائی جاتی ہے، اور ایسا کرنا ان کی شریعت میں اس وقت جائز ہوگا، اور آخری شریعت محمدی کی طرح اس وقت تماثیل کا بنانا حرام نہ ہوگا۔ پانی بھرنے کے لیے بڑے برتن ایسے بنائے جاتے تھے جن میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آ جاتا۔ قدر الراسیات اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو ہلائے نہ ہلے، اور ممکن ہے کہ یہ دیگیں پتھر کو تراش کر پتھر ہی کی چولوں پر لگی ہوئی بناتے تھے جو قابل حمل و نقل ہو۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت بنانے والے جنات سے جو چاہتے تھے تعمیر کراتے تھے، اور غوطہ لگانے والوں سے دریاؤں سے موتی وغیرہ نکلواتے تھے۔ کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے ان کو سزائے قید کرا دیا جاتا تھا، یا وہ جنات جو لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریا میں قید کروا دیا کرتے تھے تاکہ ان کو ادب سکھائے اور فساد سے باز رکھے۔
بہرحال ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین عالم ان کے سامنے پست اور عاجز ہو گئے تھے۔ دوستو، تانبے کا چشمہ، تانبے جیسی سخت دیہات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری رہتا تھا اور گرم بھی نہ تھا کہ آسانی سے اس کے برتن اور دوسری چیزیں بنا سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا کہ اس کی مسافت 3 دن اور 3 راتوں میں طے ہوتی تھی۔ یہ ارض یمن میں تھا، اور مجاہد کی روایت میں ہے کہ یہ چشمہ سن یمن سے شروع ہوا اور 3 دن 3 رات کی مسافت تک پانی کی چشمے کی طرح جاری رہا۔ یہ تانبا انہی کی وقت سے کام میں آ رہا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہ 3 دن تک بہتا رہا۔ دوستو، لشکر سلیمانی کیا تھا؟ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 انواع کا ہوتا تھا: انسانوں کا، جنوں کا اور پرندوں کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور سلیمان کے لیے اس کی لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور وہ مرتب کرنے کی غرض سے روکے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تو ان کے لشکر میں جنات بھی ہوتے اور انسان بھی ہوتے اور پرندے بھی شامل ہوتے، اور ان کی روانگی سے قبل اس تمام لشکر کی ترتیب و تنظیم کی غرض سے روکا جاتا تھا۔ پھر روانگی میں بھی اس ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ پہلی صف والے آگے نہ نکل جائے یا آگے والے پیچھے نہ رہ جائے، اس طرح میمنہ اور میسرہ میں فرق نہ آ جائے، دائیں طرف والے بائیں طرف نہ ہو جائے اور بائیں طرف والے دائیں طرف نہ آ جائے، جیسا کہ آج کل منظم حکومتوں کی فوج بھی منظم ہوا کرتی ہے، اور اس کا چلنا اور ٹہرنا اور دائیں بائیں مڑنا ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہوتا ہے۔ آج کل تو صرف انسانوں کی فوج ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں انسانوں کے، جنات اور طیور کے بھی فوج ہوتے تھے۔ وادی نمل، دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ سلیمان اور اس کے لشکر چیونٹیوں کے ایک میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جب ان کی لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے تو ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسرے سے کہا کہ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم تک بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا۔ ابن کثیر میں یہ مخلوق باوجود اپنی کثرت کے نہایت منظم ہے، باقاعدہ ان کی فوج ہوتی ہے اور جاسوس ہوتے ہیں۔ خطرے کے وقت سراغ رساں سپاہی باہر نکل آتے ہیں اور حالات سے اندر والوں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر اطلاع دہندہ نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ کر اس امر کو ظاہر کر دیا کہ سلیمان اور اس کا لشکر ظالم نہیں کہ جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ ہاں، بے خبری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تم لشکر کی روندن میں آ کر پھنس جاؤ اور گزرنے والوں کو بھی خبر نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور چیونٹی کی فراست اور کلام میں احتیاط پر آپ کو ہنسی آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے متاثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے روام علی الشکر کی توفیق طلب کی اور حضرت حق کے پسندیدہ کاموں کے بجا لانے کی دعا کی اور انبیاء کی جماعت میں شامل رہنے کی بھی دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوج میں ہدہد نام کا ایک فرندہ یہ مہندس کا کام کرتا تھا۔ یہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھاتا تھا جیسے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے تو اس سے دریافت فرماتے
کہ پانی کہاں ہے، یہ بتلا دیتا کہ فلاں جگہ پر پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ ایک دن اسی طرح جنگل میں تھے، پرندوں کی تفتیش کی تاکہ پانی کی تلاش کا حکم دے۔ اتفاق سے ہدہد موجود نہ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج ہدہد نظر نہیں آتا، کیا پرندوں میں وہ کہیں چھپ گیا ہے یا واقعی میں وہ حاضر ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یقیناً اس کو سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے روبرو کوئی معقول دلیل پیش کرے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہدہد کا بقایا واقعہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو میرے اس چینل میں جو میں نے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ کو پسند آ گئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔